بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کل کیا بات ہو رہی تھی؟ قرآن پاک کے بارے میں، فصاحت و بلاغت کے بارے میں، اور شاعری کے بارے میں، اور موسیقی کے بارے میں۔ کتنی چیزیں بیان گئی؟ قرآن، شعر، فصاحت و بلاغت اور نثر بھی اس کے اندر کیا ہے، اور موسیقی، 5 چیزیں ہو گئی۔ قرآن جو ہے یہ ایک کلام ہے، یہ کلام ہے، نہ شعر ہے نہ نثر ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا منبع ہے۔ شعر کے بارے میں کیا بتایا تھا میں نے کہ یہ غلو کے اندر یعنی حد سے بڑھ جاتے ہیں، شاعر حد سے بڑھ کے بات کرتے ہیں نا، وہ وزن کو قائم رکھتے ہیں، حد سے اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے، وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے میں اکثر کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ قوالوں کو قوالی میں محفل میں سماع میں جاتا ہوں، سنتا ہوں، شوق ہے مجھے، ویسے بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ میں محفل میں بیٹھتا ہوں، تو ساری زندگی درویشوں کے قدموں میں گزاری ہے، تو اس وجوہات کے اوپر میں قوالی سنتا ہوں۔ تو جب میں قوالی سننے کے دوران کچھ شعر میں سنتا ہوں بڑے غور سے، تو میں دیکھتا ہوں یہ چلو کوئی فقیر شعر بولے میں سمجھ میں آتی، جو قوال بول رہا ہے اس کو کیا پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، یہ تو حد سے بڑھ رہا ہے۔ تو ایسے وہ شاعروں کے متعلق کہا گیا کہ یہ اکثر دوزخ میں جائیں گے، اور یہ کیا اس کو بولتے ہیں نثر، اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ تو شعر جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوگی، دوسرا بات نثر اور شعر کے اندر زیادہ تر ترجیحات ہوتی ہیں، اس کے بعد مجازات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جیسے الفاظ لائے جاتے ہیں، ایسے موزون ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں۔ پھر شعر کے اندر کیا ہوتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، بہریں ہیں، جیسے بہر طویل ہے، بہر بسیط ہے، بہر وافر ہے، بہر کمر، ایسے بہریں ہیں۔ تو اس کے بعد جو موسیقی ہے اس کے اندر بھی بہر ہے، دونوں کے اندر بہر ہے، یعنی بہریں دونوں کے اندر ہے، اس کے اندر بھی وہی بہریں ہیں، اس کے اندر بھی وہی بہریں ہیں، دونوں کے اندر۔ آپ نے غور کیا نا کہ جب آپ کوئی عام اردو کی کتاب کو یا اخبار کو یا کوئی بھی ایسا مجلہ، آپ اس کو اگر موسیقی کے ساتھ بولنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں بولا جا سکتا۔ مثلا کتاب ہے، کوئی اس کو موسیقی کے اندر سناؤ تو نہیں کوئی سنا سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ باہر کے اندر نہیں ہے، شعر باہر کے اندر ہوتا ہے، وہ باہر کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شعر باہر کے اندر ہے، موسیقی کے اندر ہے، تو اس کو کیا، اگر اس کو آپ لوگ موسیقی کے اندر ہے شعر، لیکن آپ موسیقی کو بغیر ترتیب کے ایسے ہی ڈم ڈم شروع کر دیں، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، پیانو بجانے والا اور طریقے سے بجائے، تبلا بجانے والا اور طریقے سے بجائے، تو وہ آپس میں باہر نہ ملے، تو نہ وہ شعر کے ساتھ وہ موسیقی اس کو کہہ ہی نہیں سکتے، کیا اس کو شور کہتے ہیں، جیسے عام روٹین کے اندر وہ لوگ کرتے ہیں، نہیں کرو ہوتا ہے نا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، شور ہے، شور ڈالا ہوا ہے، ہم اس کو یعنی کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ اس کو بجانا نہیں آتا۔ دیکھو کچھ دھنیں بجاتے ہیں تو انسان اس کی طرف وہ، جیسے میں نے قوالی کے اندر ایک دھن سنی تھی، وہ سرنگی بجائی تھی اس نے، تو میں حیران ہو گیا تھا، اس نے مجھے بھی ہلا کے رکھ دیا تھا ایسے۔ تو کہنے کا مقصد ہے وہ دھنیں جو ہیں وہ باہر کے اندر ہوتی ہیں، یعنی موسیقی کے اندر، موسیقی بھی باہر میں ہے، شعر بھی باہر میں ہے۔ جب ان دونوں باہروں کو آپس میں ملاتے ہیں، باہر طویل کے اوپر اگر موسیقی ہے تو باہر طویل کے اوپر ہی شاعری ہوگی، ٹھیک ہے، نہیں ہلاؤ یار۔ تو کیا ہے، دونوں ہی آ جاتی ہے نا، دونوں یعنی
ادھر بھی یعنی شعر کے اندر بھی موسیقی ہے، اس کے اندر بھی موسیقی ہے، تو یہ تال میل جو ہے یہ آپس میں ملے تو امتزاج کو اس کو ہم پھر وہ کانوں میں رس گھولتے ہیں، ہم سنتے ہیں اس کو غور سے۔ قرآن وہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ شاعر کا کلام ہے لیکن شعر نہیں ہے، سخت و بلاغت کی انتہا ہے۔ اب دیکھیں شعر جو ہے اس کے اندر غلوب ہے، فصاحت و بلاغت اس کے اندر ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ شعر فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتا، لیکن شعر کا تعلق بار کے ساتھ ہے، اور بار کا تعلق موسیقی اور شعر دونوں ایک ہی ہے نا، موسیقی کا تعلق بھی بار کے ساتھ ہے اور شعر کا تعلق بھی بار کے ساتھ ہے، بہرے ہیں، وزن ہے اس کے، جیسے علم العروض پڑھایا جاتا ہے ہمارے مدرسوں میں، تو یہ دونوں کیا ہے، بحروں کے اندر ہے، لیکن قرآن شعر نہیں ہے۔ وہ شعر کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ بحر کے اندر نہیں ہے، کوئی بھی آیت آپ بحر میں نہیں نکال سکتے، نہ اس کے کوئی بحر ایسی موجود ہے۔ فصاحت و بلاغت کا وہ انتہا ہے، شعر میں بھی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ہے۔ اور دوسرا یہ نثر بھی نہیں ہے۔ نثر کیوں نہیں ہے؟ کہ نثر کے اندر تو مجاز استعمال کیا جاتا ہے، غلوب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی حد سے بڑھنے کا بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ نہیں ہے۔ باہر کے اندر کیا نام ہے، نثر کے اندر کیا ہے، طویل سے طویل کلام کو کرتے جاتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر یہ بات نہیں ہے، چھوٹا کلام، چھوٹی بات۔ میں ابھی قرآن پاک کی ایک آیت دیکھ رہا تھا، ادھر سے کہیں قرآن پاک دیکھنا، یہ دیکھیں میں نشانی لگائی ہوئی ہے اس کے اندر، تو یہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یہ ہاں یہ دیکھو، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، میں ایسی روایت دیکھ رہا ہوں، ونادیناہ من جانب الطور الایمن ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا۔ یعنی چھوٹی سی بات کے اندر کتنی باتیں بیان کر دی۔ قرآن پاک کے جہاں سے بھی کھولیں، آپ جہاں سے بھی کھولیں، قرآن پاک کے اندر کیا ہے، چھوٹی سی بات، یعنی چھوٹی سی بات بیان کر کے جو بھی بات بیان کرنی ہے وہ حقیقت ہے، حکم ہے، جیسے کہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ موسیٰ کا ذکر کرو قرآن پاک کے اندر، کہ ہم نے ان کو رسول بنایا تھا، خالص رسول بنایا تھا، یعنی حق بات کی، یعنی بات بیان کی، تو چھوٹی سی بات کے اندر بیان کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ آگے یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ہم نے یہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کا بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ چھوٹی سی بات میں کتنی لمبی بات کر دی، چھوٹی سی بات کے اندر۔ نثر نہیں، ایک لفظ دیکھو، نثر کی تفسیر شرح کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ویسے وہ حد سے بڑی ہوتی ہے، کیا اس کی شرح کریں گے؟ لیکن قرآن لمبی بحث نہیں کرتا۔ لمبی بحثوں کا نقصان کیا ہے؟ سیدھے ہو، لمبی بحث کا نقصان کیا ہے؟ لمبی بحثوں کا نقصان یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی داخل ہو جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر بات کا یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر الفاظ گنے چنے ہوتے ہیں، مشکل سے وہ بات مکمل ہوتی ہے، اور چھوٹی بات کے اندر اس کو شرح کی ضرورت ہوتی ہے، طویل بات کے اندر شرح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دیکھو جیسے وہ بائبل ہے، دوسری کتابیں ہیں، ہم دیکھتا ہوں غور سے دیکھیں، اس کو بھی پڑھی ہیں ہمارے پاس، اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر کیا ہے کہ بات اتنی لمبی کر دی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے لمبی ہے کہ اس کی شرح کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی بڑی عجیب سی لمبی لکھی ہے انہوں نے۔ اس کا مطلب وہ تو کسی انسان کا کلام ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟
چھوٹی سی بات کی جاتی ہے، پھر اس کو شرح کی ضرورت پڑتی ہے کہ قرآن سے ہم حدیث سے بھی لیتے ہیں، واقعات سے لیتے ہیں، پھر وہ تجربات سے لیتے ہیں، پھر وہ ائمہ اکرام سے ہم سائنسی تجربے کر لیتے ہیں. اس طریقے سے جا کے ہمیں اس آیت کی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں شرح کرنی پڑتی ہے. ایسی ہے نا، تفسیر کرنی پڑتی ہے. چھوٹی بات اور جو بات بھی بیان کرنی ہے وہ حقیقت میں مبنی ہے، جھوٹ کوئی نہیں ہے اس کے اندر، جھوٹ کوئی نہیں ہوتا. جبکہ شعر کے اندر اور نثر کے اندر یہ باتیں موجود ہوتی ہیں. نثر تو لمبی لمبی چھوڑی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ جیسے میں کہتا ہوں میرے دل کی سنگلاخ دیواروں کی چرچراہٹ سے دل ناسوز آواز سنائی دیتی ہے، یہ لمبی بات میں نے کر دی. کتنی میرے دل کی سنگلاخ دیواروں کی چرچراہٹ سے بات ہی ایسی کر دی. لیکن قرآن کے اندر جیسے کہا جاتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قمر کے چاند کے متعلق بھی بات حق ہے، شمس کے بارے میں بھی بات حق ہے. ایسے ہے نا، جتنی بات ہے اس کو سائنسی لحاظ سے ثابت کرنا پڑے گا، ایسے ہی نا. لیکن جو میں نے وہ نثر کا ایک جملہ بولا ہے، جیسے میں نے کہا ہے نا کہ وہ میرے دل کی سنگلاخ دیواروں کی چرچراہٹ سے دل ناسوز آواز سنائی دیتی ہے. کلام تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی باتیں کر دی ہیں کہ بے فائدہ بے معنی لفظ بے معنی سی باتیں شامل کر دی گئی ہیں. لیکن کلام اچھا ہے، ایسی ہے نا. لیکن قرآن کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں کہ اذا الشمس کوورت، حق ہے بات. واذا النجوم انکدرت، یہ حق ہے بات. الگ الگ ہیں باتیں، یہ بھی الگ ہے وہ بھی الگ ہے. جبکہ نثر میں یہ نہیں ہے، ایک ہی بات کو طویل کر کے بیان کیا جاتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اختصار. اس لیے یہ فصاحت و بلاغت کا کیا ہوا؟ منبع. بات بھی حق، کلام بھی عجوبہ. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کلام بڑا عجوبہ ہے. وہ جب اللہ کے رسول جب تبلیغ کرتے ہیں، جنہوں نے جا کے کہا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ ہم نے ایک عجیب سا کلام سنا ہے. پھر جن آئے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وہ مسلمان ہو گئے. تو جنوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے بیٹے، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کے ولی بھی ان کے اندر ہیں، سب کچھ ہے ان کے اندر بھی. تو بات سنیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ توجہ کرو میری طرف، میں بار بار توجہ کرو دلا رہا ہوں. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ جو قرآن ہے یہ نہ شعر ہے نہ یہ نثر ہے. شعر کے اندر کیا ہے؟ بہر، پھر غلوف، جھوٹ یعنی حد سے بڑھنا. اور موسیقی یہ کیا ہے؟ یہ بھی بحر کے اندر ہے. تو جو بحر کے اندر ہوتا ہے اس کو موسیقی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے، وہ موسیقی کے ساتھ ہوگی. کیونکہ اگر بحر سے باہر ہے تو شعر، جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، نظم ہے، انہوں نے لکھی ہیں نظمیں. وہ شاعر نہیں تھے علامہ اقبال، کلام تھا ان کا، انتہائی درجے کا کلام ہے ان کا کلام شعر نہیں ہے. کیونکہ اگر شعر ہوتا تو جتنے بھی، جیسے وہ کچھ نصرت فتح خان نے بھی ایک ان کے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، ایسی کچھ چند جو ہے نا انہوں نے بولی ہے. لیکن بڑی مشکل سے ان کو موسیقی کے اندر لے کے آئے ہیں، وہ بھی ٹوٹی بوڑھی، وہ حقیقت میں وہ نہیں لے کے آ سکے. اسی طریقے ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی وہ بولا ہے. مطلب کہنے کا ہے کہ ان کا کلام بھی شعر نہیں ہے. شعر کے ساتھ مشابہت ضرور ہے ان کی، لیکن باہر نہیں ہے ان کی، کسی باہر میں نہیں آتا. اس لیے یہ موسیقی کے اندر اس کو لانا مشکل ہے ذرا. قرآن ہے یہ بھی شعر نہیں ہے، اس کو موسیقی کے ساتھ، اسی لیے تو تلاوت کرنی پڑتی ہے. موسیقی کے ساتھ اس کو لا ہی نہیں سکتے. جبکہ آپ دیکھیں، کبھی یہ سنا ہے کہ موسیقی کے اوپر کسی نے نثر کو گایا ہو؟ سنا ہے کبھی؟ یا موسیقی کے اوپر کسی نے کتاب پڑھی ہو؟ جب بھی کوئی موسیقی کی بات کرے گا تو سب سے پہلے بات کیا کرے گا؟ اس نے شعر کون سے پڑھے ہیں، مطلب کیا اس نے باہر کون سی لی ہے. اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. ہمارے علماء کرام کا جو ہم
احترام کرتے ہیں ان سب کا، ہم مخالفت نہیں بات کر رہی ہے، وہ ایسی تنقید نہیں کر رہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ ان کو موسیقی کو سمجھنا چاہیے. جب تک یہ موسیقی کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک قرآن پاک کو فصاحت و بلاغت کے، دیکھو میں اکثر سنتا ہوں نا کہ میں سنتا ہوں کہتے ہیں بڑا فلاں فصیح و بلیغ ہے، فلاں بڑا فصیح و بلیغ ہے، وہ ان کو پوچھو فصاحت و بلاغت ہے کیا؟ تو کہنے کا مقصد جب تک آپ موسیقی کو نہیں سمجھیں گے فصاحت و بلاغت کے اندر اور شعر کے اندر آپ فرق ہی نہیں کر سکتے. قرآن کو قرآن کے اندر اور شعر کے اندر، یعنی کہنے کا مطلب قرآن کے اندر اور شعر کے اندر اور نثر کے اندر آپ فرق ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ موسیقی کو تھوڑا بہت نہیں سمجھیں گے. کیونکہ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ قرآن شعر نہیں ہے؟ اس وقت سمجھو گے جب تم باہر کو جانو گے، اور باہر کو اس وقت جانو گے جب تم موسیقی کو بھی جانو گے. موسیقی کو تھوڑا سا سمجھنے کے بعد جا کے کیا ہوگا، آپ کو کس کا پتہ چلے گا؟ فصاحت فرق نظر آئے گا. قرآن پاک شعر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن شاعر کا کلام نہیں ہے. وہ کہتے تھے عرب کے لوگ شاعر کا کلام ہے، شعر نہیں ہے، لیکن کلام بڑا عجوبہ ہے، یہ کہتے ہیں نا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھو ہم جب علماء ہم سے بات کرتے ہیں نا، مقصد کا بات ہوئی ہے یار یہ فصاحت و بلاغت کی طرف توجہ کرو. میں نے عرب سے پڑھی ہے، سیدھی سی بات ہے، اور کچھ مجھے خدا ادا صلاحیتیں تھیں میری، میں نے ادھر سے پڑھی ہے، اس لیے میں نے عربی میں شعر سیکھے ہیں تو کیا ہے. لیکن جب میں اس کے حقائق کو جانا ہوں، جیسے وہ ہمارے ایک استاد سے، وہ ان کی وجہ سے میں ادھر لگا تھا. بچپن میں تھا تو وہ اکثر پڑھتے تھے فاتو کو، وہ فاتو پڑھتے تھے، فاتو بصورت مثلہ، اگر تم سچے ہو تو اس قسم کی کوئی کلام لے آؤ. تو میں حیران ہوتا تھا یہ کیا عجوبہ سی بات کر رہے ہیں، کلام لانا کون سا مشکل ہے. لیکن جب مجھے تجسس ہوا، بچہ تھا نہیں پتا تھا، جب میں بڑا ہوا ہوں پڑھنا شروع کیا تو مجھے دورہ حدیث کرنے کے دوران بھی مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ فصاحت و بلاغت پڑھانے والا پاکستان میں مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، آج بھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. علامہ اقبال تھے، مرزا غالب جیسے لوگ تھے، حفیظ جلندری جیسے لوگ تھے، وہ جانتے تھے یا خدا ادا صلاحیتیں تھی یا پڑھا تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن مجھے آدمی کوئی نظر نہیں آیا. اگر ہوتا تو میں اتنی کوشش کی پاکستان میں نہیں. پھر اللہ کا کرم ہوا، میں سعودیہ میں گیا ہوں، عرب میں گیا ہوں، بدوؤں کے ساتھ رہا ہوں، پھر ان سے میں نے پڑھی یا کوئی سمجھی یا کچھ خود کوشش کی ہے، تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہم تو بہت دور ہیں. ہم جب وہ کراٹے سیکھتے تھے اس وقت، کنگ فو کے گیم، اس وقت موسیقی کو تھوڑا بہت کہتے تھے استاد سیکھ لو، اس وقت رواج تھا. تو میں نے سیکھی تو نہیں، لیکن تھوڑی بہت ہی اس کی میں نے رمق لی تھی. تو اس کا مجھے فائدہ باہر جا کے ہوا ہے جب میں نے فصاحت و بلاغت کو پڑھا کہ ہم تو قرآن پاک کو ثابت ہی نہیں کر سکتے یہ کلام ہے یا شعر ہے یا کیا ہے جب تک تم موسیقی کو نہیں سمجھ سکتے. موسیقی کو تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا آپ کو، پھر جا کے آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی. اس وقت آپ قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی یہ فصیح و بلیغ کیسی ہے. میں وہ آخر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ کلام. یہ نثر بھی نہیں ہے. نثر کیونکہ لمبی لمبی چھوڑی ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہہ دیا وہ ایسے ہی کہ میں نثریں کافی ہیں میں نے لکھی ہوئی، جس کے اندر وہ کہتا ہے میں نے میری ہی نثر ہے یہ، میرے دل کی سنگلاخ دیواروں کی چرچراہٹ سے دل نہ سوز آواز سنائی دیتی ہے. شعر نہیں ہے، کلام بڑا زبردست ہے، لمبی لمبی چھوڑی ہیں. شعر جو ہے جیسے کوئی بھی شعر باہر کے اندر ہے، قوال جتنے بھی بولتے ہیں یا جتنے بھی گانے بولے جاتے ہیں وہ نثر اس کے اندر ہے، کس کے اندر ہے؟ باہر کے اندر ہے. اگر شعر باہر کے اندر ہے تو پھر موسیقی کے ساتھ ہے، موسیقی بھی باہر میں ہوتی ہے، دونوں برابر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جو باہر کے اندر نہیں اس کو آپ موسیقی کے ساتھ نہیں بول سکتے. سمجھ آ گئی بیٹے؟ تو یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں فصاحت و بلاغت کی طرف اس کو سمجھنا چاہیے، اور موسیقی کو بھی سمجھنا چاہیے، اور شعر کو، نثر کو سمجھنا چاہیے. پھر آپ کو قرآن پاک کی سمجھ آئے گی کہ قرآن شعر نہیں، کیونکہ اس کو گایا نہیں جا سکتا. کو گا کے بتائے مجھے، گایا جا سکتا ہے؟
یہ گایا ہی نہیں جا سکتا، کوئی گانے کی کوشش بھی کر نہیں گا سکتا، اس کو تلاوت کر سکتے ہیں ہم، جیسے ہم وہ ہمارے مولوی کوئی تقریر راگ لگا لگا کے ترنم کے ساتھ پڑھتے بولتے ہیں، وہ موسیقی کی تو نہیں ہے، لیکن تقریر کرتے ہیں نا وہ آواز ترنم کے ساتھ ہیں، دیکھتے ہو نا، لیکن وہ کیا ہے، وہ ترنم کے ساتھ کرتے تو ہیں، لیکن اس کو موسیقی کے ساتھ وہ پیچھے تبلے والا سنگی والا بیٹھ جائے تو وہ بولے تو وہ اس کے اوپر سیٹ نہیں ہوگا، لوگ مذاق اڑائیں گے، ایسی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہر اور شعر کس کے ساتھ لگا ہے؟ موسیقی کے ساتھ۔ تو جو موسیقی کے اوپر نہیں بولا جا سکتا وہ یا نثر ہے یا کلام ہے، یا نثر ہے یا کلام ہے۔ اگر اس کے اندر لمبی لمبی چھوڑی ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ نثر۔ کلام کے اندر خوبصورتی تو ہے، مجاز تو ہے، ٹھیک ہے، التفات تو ہے، یہ چیزیں تو ہے، لیکن لمبی لمبی چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہے؟ نثر۔ اور اگر اس کے اندر لمبی لمبی نہیں چھوڑی نہیں بلکہ بات مختصر ہے، اس کو جو بات مختصر ہے، جامع ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت ہے تو وہ کیا ہے؟ کلام۔ یہ ہے فصاحت و بلاغت، یہ میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے بیٹے۔ اور جو مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ علم کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور فصاحت و بلاغت کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، خود بھی وہ ایک وہم کے اوپر، گمراہی کے اوپر مبنی ہے، باندھا دوسروں پہ کر رہے ہیں۔ حق بتاؤ، نہیں پتہ، اگر پتہ ہوتا تو میں بھی پاکستان میں پڑھتا، باہر سے پڑھا ہے، مشکل بڑی ہے میرے لیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے بیٹے اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ سن لیں میری بات کو، سمجھو، اور کوئی بات نہیں ہے۔